اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الذبائح والصید، حدیث نمبر 5494، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم کو سفیان سوری نے خبر دی، ان سے عمرو بن دینار نے، انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 سوار روانہ کیے۔ ہمارے امیر ابو عبیدہ تھے۔ ہمیں قریش کے تجارتی قافلے کی نقل و حرکت پر نظر رکھنی تھی۔ کھانا ختم ہو جانے کی وجہ سے ہم سخت بھوک اور فاقے کی حالت میں تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہم سلم کے پتے خبط یعنی کھا کر وقت گزارتے تھے، اس لیے اس مہم کا نام جیش الخبط پڑ گیا، اور سمندر نے ایک مچھلی باہر ڈال دی جس کا نام عنبر تھا۔ ہم نے اسے آدھے مہینے تک کھایا اور اس کی چربی تیل کے طور پر اپنے جسم پر ملی، جس سے ہمارے جسم تندرست ہو گئے۔ بیان کیا کہ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی ایک پسلی کی ہڈی لے کر کھڑی کی تو ایک سوار اس کے نیچے سے گزر گیا۔ ہمارے ساتھ ایک صاحب قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ تھے۔ جب ہم بہت زیادہ بھوکے ہوئے تو انہوں نے یک کے بعد دیگرے 3 اونٹ ذبح کر دیے۔ بعد میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے انہیں اس سے منع کر دیا۔ حدیث نمبر 5495، ٹڈی کھانا جائز ہے۔ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا، ان سے ابو یافور نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 یا 6 غزووں میں شریک ہوئے۔ ہم آپ کے ساتھ ٹڈی کھاتے تھے۔ سفیان، ابو عوانہ اور اسرائیل نے ابو یافور سے بیان کیا اور ان سے ابن ابی اوفا نے 7 غزوے کے لفظ روایت کیے۔ حدیث نمبر 5496، مجوسیوں کا برتن استعمال کرنا اور مردار کا کھانا کیسا ہے۔ ہم سے ابو عاصم نبیل نے بیان کیا، ان سے حیوہ بن شریح نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ربیع بن یزید دمشقی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو ادریس خولانی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حضرت ابو شعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ، ہم اہل کتاب کے ملک میں رہتے ہیں اور ان کے برتنوں میں کھاتے ہیں، اور ہم شکار کی زمین میں رہتے ہیں، اور میں اپنے تیر کمان سے بھی شکار کرتا ہوں، اور سدائے ہوئے کتے سے اور بے سدائے ہوئے کتے سے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جو یہ کہا کہ تم اہل کتاب کے ملک میں رہتے ہو تو ان کے برتنوں میں نہ کھایا کرو، البتہ اگر ضرورت ہو اور کھانا ہی پڑ جائے تو انہیں خوب دھو لیا کرو، اور جو تم نے یہ کہا کہ تم شکار کی زمین میں رہتے ہو تو جو شکار تم اپنے تیر کمان سے کرو اور اس پر اللہ کا نام لیا ہو تو اسے کھاؤ، اور جو شکار تم نے اپنے سدھائے ہوئے کتے سے کیا ہو اس پر اللہ کا نام لیا ہو وہ بھی کھاؤ، اور جو شکار تم نے اپنے بلا سدھائے ہوئے کتے سے کیا ہو اور اسے خود ذبح کیا ہو اسے کھاؤ۔ حدیث نمبر 5497، اردو ترجمہ۔ ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے یزید بن ابی عبیدہ نے بیان کیا، ان سے سلمہ الاکو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح خیبر کی شام کو لوگوں نے آگ روشن کی تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ آگ تم لوگوں نے کس لیے روشن کی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ گدھے کا گوشت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہانڈیوں میں جو کچھ گدھے کا گوشت ہے اسے پھینک دو اور ہانڈیوں کو توڑ ڈالو۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا،
ہانڈی میں جو کچھ گوشت وغیرہ ہے اسے ہم پھینک دیں اور برتن دھو لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی کر سکتے ہو۔ حدیث نمبر 5498، اردو ترجمہ۔ ذبح پر بسم اللہ پڑھنا اور جس نے اسے قصداً چھوڑ دیا ہو اس کا بیان۔ ابن عباس انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان اور نہ کھاؤ اس جانور کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور بلا شبہ یہ نافرمانی ہے، اور کوئی نیک کام بھول جانے والے کو فاسق نہیں کہا جا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمان اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کو پٹی پڑھاتے ہیں تاکہ وہ تم سے کٹ حجتی کریں، اور اگر تم ان کا کہا مانو گے تو البتہ تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ مجھ سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے سعید بن مسروق نے، ان سے عبایہ بن رافع نے اپنے دادا رافع بن خدیج سے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام ذی الحلیفہ میں تھے۔ ہم لوگ بھوک اور فاقے میں مبتلا ہو گئے، پھر ہمیں غنیمت میں اونٹ اور بکریاں ملیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیچھے تھے۔ لوگوں نے جلدی کی بھوک کی شدت کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ہی غنیمت کے جانوروں کو ذبح کر لیا اور ہانڈیاں پکنے کے لیے چڑھا دیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے حکم دیا اور ہانڈیاں الٹ دی گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کی تقسیم کی اور 10 بکریوں کو 1 اونٹ کے برابر قرار دیا۔ ان میں سے 1 اونٹ بھاگ گیا۔ قوم کے پاس گھوڑوں کی کمی تھی، لوگ اس اونٹ کے پیچھے دوڑے لیکن اس نے سب کو تھکا دیا۔ آخر ایک شخص نے اس پر تیر کا نشانہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جانوروں میں جنگلیوں کی طرح وحشت ہوتی ہے، اس لیے جب کوئی جانور بھڑک کر بھاگ جائے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو۔ عبایہ نے بیان کیا کہ میرے دادا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے آنس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کل ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوگا اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں، کیا ہم دھاردار لکڑی سے ذبح کر لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز بھی خون بہا دے اور ذبح کرتے وقت جانور پر اللہ کا نام لیا ہو تو اسے کھاؤ، البتہ ذبح کرنے والا آلہ دانت اور ناخون نہ ہونا چاہیے۔ دانت اس لیے نہیں کہ یہ ہڈی ہے اور ہڈی سے ذبح کرنا جائز نہیں ہے، اور ناخون اس لیے نہیں کہ حبشی لوگ ان کو چھری کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 5499، اردو ترجمہ۔ وہ جانور جن کو تھانوں اور بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو ان کا کھانا حرام ہے۔ ہم سے مولا بن اسد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز یعنی ابن المختار نے بیان کیا، انہیں موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی، کہا کہ مجھے سالم نے خبر دی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر طرف سے سنا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی زید بن عمرو بن نفل سے مقام بدلدہ کے نشیبی حصے میں ملاقات ہوئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے پہلے کا زمانہ ہے۔ آپ نے وہ دسترخوان جس میں گوشت تھا جسے ان لوگوں نے آپ کی ضیافت کے لیے پیش کیا تھا، مگر ان پر ذبح کے وقت بتوں کا نام لیا گیا تھا، آپ نے اسے زید بن عمرو کے سامنے واپس فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو جانور اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو میں انہیں نہیں کھاتا، میں صرف اسی جانور کا گوشت کھاتا ہوں جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ حدیث نمبر 5500، اردو ترجمہ۔ اس بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جانور کو اللہ ہی کے نام پر ذبح کرنا چاہیے۔ ہم سے قنیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے، ان سے اسود بن قیس نے، ان سے جندب بن سفیان بجلی نے بیان کیا
کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ قربانی کی۔ کچھ لوگوں نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنی قربانیاں نماز سے پہلے ہی ذبح کر لی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہو اسے چاہیے کہ اس کی جگہ دوسری ذبح کرے، اور جس نے نماز پڑھنے سے پہلے ذبح نہ کی ہو اسے چاہیے کہ اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الذبح والصید کی حدیث نمبر 5494 سے 5500 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔